مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے لینا کم تحریک چلانے کا فیصلہ. انہوں نے کہا اتحاد میں نہیں جا رہے. بڑی ملاقاتیں تھیں, آپ لیڈ کر رہے تھے, آپ کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں. مولانا صاحب نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ کوئی یقین دہانیاں مل گئی ان کو کہیں سے جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا اس وجہ سے؟ نہیں, میں وہ مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا تو دیکھیں اس کے ساتھ جو بات ہے نا, ہم نے بھی ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کی ہے. ہم ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, آئین کی بالادستی. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری الائنس ہے اور اس کے لیے ہم صرف مولانا صاحب کے ساتھ ایشو ٹو ایشو جو ہے نا بات کریں گے. اور اس وقت جو خاص کر اسمبلی میں لیجسلیشن ہے, جو اسمبلی میں کردار ہے, جو اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن ہے, اور بہت چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہم اس پہ ایشو ٹو ایشو یا امن و امان کی ایشوز ہیں, دیگر ایشوز ہیں, تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ایشوز بیسڈ. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب الائنس ضروری نہیں ہے کہ ہماری الائنس ہو, بس ایک مختلف چیزوں پہ ہماری کوشش تو کی نا آپ نے الائنس کی. دیکھو ہم چاہنا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ. ایجنڈا آپ کا بیسک ہے, الیکشن کے اوپر ان کو بھی اعتراض ہے, آپ کو بھی اعتراض ہے. بالکل یہ بیسک اعتراض ہے نا. اچھزئی صاحب کا بھی یہ اعتراض ہے, یہ یونیفائنگ ایجنڈا ہے. اس کے باوجود بریک تھرو نہیں ہو پایا کئی میٹنگز کے باوجود. دیکھیں ایک ہر پارٹی کا اپنا ایک ایکسپیرینسز ہیں. مولانا کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ الائنس میں ہمیں وہ کوئی نہیں ملا. میں جب پی ڈی ایم کا سربراہ رہا, جس طرح نواز شریف اور اس کی آپس میں مماثلت رہی, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کے اپنے خیالات ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے, کیونکہ الیکٹرل الائنس تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. یہ سارے الائنس تو جو ہے نا آئین کی بالادستی کے لیے, یہ تو ہم نہیں الیکٹرل الائنس ہے. الیکٹرل الائنس تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, جس طرح ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. ابھی تو ہم ایجنڈا کے اوپر بات کرتے ہیں. ایجنڈا یہ کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. آج کی میٹنگ میں کیا آپ بات گفتگو کرتے ہیں؟ یہی بات ہوگی. حالانکہ کچھ اسپیسیفکس بھی ہوں گی نا. یہ تو ہم سن رہے ہیں, 2 مہینے سے بات سن رہے ہیں نا. اسپیسیفکلی آج کی میٹنگ کے اوپر کیا مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتحاد کو کنسیڈر کر لیں, یا ان کی رائے میں آپ راضی ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا, اتحاد نہ کریں, ساتھ مل کے ویسے چلتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نہیں, آج تو مولانا صاحب نے ہمیں دعوت توام پہ بلایا ہے, تو انشاءاللہ اس کی دعوت. لیکن آپ کی خواہش کیا ہے, کیا اتحاد میں آئے نہ آئے؟ اتحاد میں آئے یا نہ آئے؟ میں بتاتا ہوں نا. سب سے پہلے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی محب وطن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک اس طرح چلے گا تو یہ ملک نہیں چلے گا. اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, اور خاص کر جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس حکومت کی جو ناجائز اقدامات اس کو روکا جائے. یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے کنٹرول نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 سپاہی جو نری میاں خان میں جی بالکل جس کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور یہ پولیس, پنجاب پولیس اور آئی جی پی صاحب کا صرف کام یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کیسے جو ہے نا ان کو جلسے پہ روکے, ان کو گرفتار کرے, اس کو دبائے, جو اس کا اصلی کام ہے وہ بھول رہے ہیں. یعنی وہاں پولیس کی جو وہ ہے, یعنی اس کو چاہیے کہ آپ نے کیوں اس کو اس حالات میں لا گیا کہ اس وقت جو ہے نا آپ کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. اچھا, دوسری بات, لا اینڈ آرڈر کی صرف بات کی, مہنگائی کی جو جن ہے, یعنی پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ بجلی کی بل گھر کے کرائے سے زیادہ ہے. تو یہ کیسے اس میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ مولانا کو اتحاد میں واپس آنے کے لیے قائل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خواہش کیا, پالیسی کیا ہے؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم ایجنڈا کے اوپر اور اسمبلی کے اندر جو ہے نا کتنا مؤثر پوزیشن کر سکتے ہیں. لیجسلیشن کے اوپر جو ہے نا ہماری ایک ورکنگ ریلیشن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یہ جو بڑے بڑے اقدامات ہیں, یعنی امن و امان کے, اور جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, یا علیحدگی پسند تحریکیں جو اٹھ رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہم کیا آپس میں ایک ورکنگ. آپ ایک جوڈیشل پیکج حکومت لانے کے بارے میں بات کر رہی ہے, چونکہ وہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں, تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب ان کی طرف نہ راغب ہو جائیں کیا جوڈیشل پیکج کے مطلب میں؟ آپ کا گیس پوچھ رہی ہوں, آپ کا پولیٹیکل گیس پوچھ رہی ہوں نا, بیکاز یہ خدشہ ہے, کیونکہ آپ بھی ان سے بات کر رہے ہیں, حکومت بھی ان سے بات کر رہی ہے. دیکھیے, میں ابھی ان کے پاس جا رہا ہوں, ملاقات ہے ہماری. میں ایڈوانس میں ایسی بات ہی کروں کوئی وہ ہو جائے مناسب نہیں ہے, لیکن ہم اچھی امید لے کے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا پریشر گروپ ہے؟ شکیل خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑے زبردست ہوش ربا الزامات لگا دیے سی ایم کے پی کے اوپر, 20 کروڑ کے اوپر چارج شیٹ کہ بھئی یہ پیسے انہوں نے لیے ہیں. یہ بڑا سیریس الزام ہے, اور پرانے وزیر ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی ابھی آئے ہوں. دیکھیے, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ اس وقت پارٹی کی جو ہے نا لیڈرشپ اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا
خاص کر خان صاحب نے بھی کے پاس یہ نوٹس میں لایا گیا ہے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک اس وقت ایک ڈسکشن میں ایک کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن کرے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ کرپشن پہ تو زیرو ٹالرنس ہے. ہماری پارٹی جو ہے نا اس وقت ایک مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم فوکس کریں. جو ہمارے لیڈر کے اوپر ایک مشکل ہے، ایک عمران خان جو ہے نا ایک سخت حالات میں ہیں، تو ہمیں اگر ہمارے کوئی آپس میں گریوینسز ہیں تو اس گریوینسز کو جو ہے نا پیچھے رکھنا چاہیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک کمیٹی کام کر رہی ہے. نہیں، بات تو جب میڈیا میں تب آتی ہے نا جب پہلے دروازوں کے پیچھے بات ہو، جب بات نہ سنی جائے گی، جب کنسرنز نہ سنے جائیں، پھر منظر عام پہ آتے، پھر لیٹرز لکھے جاتے، پھر وہ لیٹرز میڈیا کے اوپر آتے ہیں یا اس کو لیک ہوتے ہیں یا لیک کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ پہلے انہوں نے اندر آواز اٹھائی ہوگی، نہیں ان کی سنوائی ہوئی، انہوں نے ہی وینٹ پبلک. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کے اوپر جو نا آپس میں اس کی ایک اس پہ کام ہو رہا ہے، تو میرے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کروں. لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. ابھی کوئی اس جلسہ جو آپ نے 6-7 ستمبر کو اناؤنس کیا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا؟ اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ ہے؟ ابھی فی الحال جلسوں کا ہی سلسلہ ہے کہ میں نے کہا کہ جلسے ہوں گے، جلسہ نہیں جلسے ہوں گے، جلسے ہوں گے پوری ملک میں ہوں گے. اور ابھی تو میں نے جس طرح کہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کی تیاری پکڑے ہیں، ہم انشاءاللہ الیکشن کی تیاری کریں گے. عمران خان کی رہائی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ یعنی جتنے بھی ہمارے خلاف نیریٹو چلے، نیریٹو انہوں نے چلایا کہ 9 مئی کو یہ ہوا وہ ہوا، پوری پاکستانی قوم نے اس کو مسترد کیا. صحیح. پھر انہوں نے جو ہے نا نیا ڈرامہ شروع کیا. ابھی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، یعنی نواز شریف خود اسمبلی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ناراض ہے نا وہ. اس نہیں، اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے. اس کی خود بھی اس اسمبلی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. جب نواز شریف نہیں آتا، اس کا خود اس کا لیڈر نہیں مانتا اس کو، تو اس اسمبلی میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. ابھی دنیا میں بھی کوئی اس حکومت کو سیریس نہیں لے رہا. صحیح. بہت شکریہ.